نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلم تصلي عليه. حضرات گرامی، کل روز یعنی 21 رمضان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کی شہادت ہے. کل کے دن آپ کی شہادت. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیٹے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مولا علی. مولا علی مولا کائنات ہیں، ہر اس چیز کے مولا ہیں، مالک ہیں جس چیز کے مولا اور مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کے مولا اور مالک ہیں جس کا اللہ تعالیٰ مولا اور مالک. پہلے یہ وسیلہ بنا لو، کیونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں اور صوفیہ نے وسیلہ بنانا سکھایا. حضرات گرامی، حضرت علی کی تخلیق کب ہوئی؟ بے شک دنیا میں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تشریف لے کر آئے، لیکن مولا علی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 سال پہلے، یہ حدیث شریف، آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور علی اللہ کے سامنے دو نوروں کی شکل میں موجود تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں. حضرت ابو بکر بزرگوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانا ہے، لیکن وہ کون تھے جو بچپنے میں ہی ایمان لے آئے تھے؟ مولا علی. حضرت جب نور علی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت نور ابو بکر موجود نہیں تھا. تخلیق کس کی پہلے؟ ایمان کس کا پہلے؟ مولا علی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں میں پکارا، لوگوں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلایا کہ دنیا اور آخرت میں کیا تم میرے مددگار اور معاون بنو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا. اس وقت مولا علی فوراً کھڑے ہوئے آ گیا، یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ کا مددگار اور معاون ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے. مکے والوں سے کہا کیا تم دنیا اور آخرت میں میرے مددگار بنو گے؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا. مولا علی پھر جوش میں آ گیا ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کا دنیا اور آخرت میں مددگار بنوں، میں آپ کا طرفدار ہوں، میں آپ کا حمایت ہوں. وہ کون ہے؟ وہ مولا علی ہیں علیہ السلام. آپ کے بھائی کی نہیں ہے خالی. حضور نے فرمایا ہے کہ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھی. موسیٰ کے ساتھ جیسے ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح میرے ساتھ تم ہو. اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اے علی. مولا علی کی شان بہت بلند ہے. مولا کائنات، خاتون کائنات کے شوہر. سنیں، جبریل علیہ السلام پیغام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسول اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ علیہ السلام کا نکاح عرش اعظم پہ فرما دیا ہے، ملائے اعلیٰ. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نکاح ہوا تو
تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانچی رضوان کو حکم دیا شجر طوبہ کو ہلا، تو اس نے شجر طوبہ کو ہلایا تو اس سے ہیرے اور موتی کی بارش ہو گئی۔ ان کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40,000 فرشتے، نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں گواہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، یا دنیا میں بھی نکاح ہوتا ہے تو گواہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے 40,000 قدسی فرشتوں کو علی اور فاطمہ کے نکاح کے لیے گواہ بنایا، اور جنت کی حوروں کو بلایا کہ طوبہ سے جو ہیرے اور موتی برس رہے ہیں ان کو سمیٹو۔ ان کے ساتھ وسیقے تھے، وہ وسیقے سمیٹ رہے ہیں، فرشتے بھی وہ وسیقے سمیٹ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہیں وہ ہیرے موتی جو شجر طوبہ سے برسے، اور قیامت تک ان کا یہی حال ہوگا۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اللہ کے عرش کے اوپر ملائے اعلیٰ میں یہی حال جاری ہے کہ وہ علی اور فاطمہ کا وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے نکاح کا، کیونکہ حضور نے فرمایا قیامت تک وہ اسی حال میں رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی اور علی سے محبت کرنے والے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، تو جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا، علی سے محبت کرنے والا اور علی کی آل سے محبت کرنے والا، ان کو وہ فرشتے تلاش کریں گے، وہ فرشتے جو 40,000 فرشتے گواہ بنے علی و فاطمہ کے نکاح میں اللہ کے عرش کے اوپر، وہ فرشتے ڈھونڈیں گے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، ان کو پکار پکار کر بلائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں وثیقے تھمائیں گے، وثیقے دیں گے۔ ان وثیقوں میں کیا لکھا ہوگا؟ ان وثیقوں میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ نمازیں بہت پڑھتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، تلاوت قرآن بہت کرتے تھے، جنگیں لڑنے جاتے تھے؟ نہیں۔ کس وجہ سے؟ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کیوں ضروری ہے؟ علی و فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ کہ نبی اپنی امت کو بتا دیجئے میں تم سے تبلیغ اور رسالت کے بدلے میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مگر یہ کہ قرابت کی محبت مانگتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں سارا کا سارا دین اسلام دیا، میں نے تمہیں اللہ بتایا، میں نے تمہیں آخرت کا پتہ دیا، اب بدلے میں بے شک تم عمل کرو، دینداری اختیار کرو، لیکن بدلے میں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ نے فرما دیا کہ نبی اس طرح بتا دیجئے اپنی امت۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایمان تمہارے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم میرے اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ اور محبت بھی کیسی محبت؟ جو بے حد ہو، اگر حد میں رہتے ہو تو وہ حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت تمام حدوں سے پار ہے، بالا تر ہے، اس محبت کے آگے تمام محبتیں قربان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی محبت قربان ہے، اولاد کی محبت قربان ہے، رشتہ داروں کی محبت قربان ہے، جنت کی طلب قربان ہے، دنیا کی طلب قربان ہے، ہر چیز حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت کے آگے قربان ہے۔ اس محبت کے آگے جو قربانی دی جاتی ہے وہ دیگر محبتوں کی قربانی دی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت۔ حضور نے فرمایا جب تک کہ تم اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت نہ کرنے لگو، ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پڑھتے رہو نمازیں، ہم مسلمان ہیں، حج کرتے رہو حج۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اسی حال میں اہل بیت کی محبت کے بغیر اللہ کے حضور حاضر ہوئے قیامت کے دن کہ محبت نہیں کرتے تھے اہل بیت، جب محبت نہیں کرے گا تو بغض رکھے گا، منافقت کرے گا، حضور فرماتے ہیں سیدھا دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، یہاں تک کہ ساری عمر، حضور فرماتے ہیں ساری عمر کعبے کے آگے سجدے میں پڑا رہا اور بغیر اہل بیت کی محبت کے آیا دوزخ میں پھینک دیا گیا۔
روز قیامت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ السوائق المحرقہ لکھتے ہیں، قرآن شریف کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ولایت علی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور کیوں سوال کیا جائے گا؟ ولایت علی کے بارے میں۔ حضرات، میں نے معراج پر بھی آپ کو بتایا تھا ولایت علی کیا ہے۔ جب رسول اللہ معراج پر گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت خاصہ عطا فرمائی اور فرقہ عطا فرمایا۔ صوفیہ کے ہاں جب خلیفہ بناتے ہیں تو فرقہ عطا کرتے ہیں، کلاه پہناتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ فرقہ اس کو عطا کرنا ہے محمد جو میری مخلوق کی پردہ پوشی کا وعدہ کرے۔ چاروں خلفاء پہ آپ نے یہ پیش کیا فرقہ، اور تینوں خلیفہ نے الگ الگ جواب دیا۔ صرف مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ یہ فرقہ مجھے عطا کرتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ فرقہ ولایت تھا۔ اگر آپ یہ فرقہ مجھے عطا کرتے ہیں تو میں اللہ کی مخلوق کے گناہوں کی، عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا، ان کے عیبوں کو چھپاؤں گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مجھے اسی کا حکم تھا کہ جو یہ جواب دے اس کو یہ فرقہ عطا فرمائے۔ تو مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت عطا کی، اور اسی ولایت سے وہ مولا علی مولا بنے۔ ان کی مولائیت پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کی طرف سے لوٹ رہے تھے حج کر کے، تو غدیر خم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پر جو ہے ڈیرے تمبو وغیرہ سب لگائے گئے، اور پھر آپ نے خطبہ دیا، کہا یہ میرا آخری حج ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے، یعنی میرا وصال ہو جائے، میں لبیک کہوں۔ لوگوں کیا میں نے تم تک دین حق نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، یعنی دین کے تمام احکامات کیا میں نے تم تک پورے نہیں پہنچا دیے؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بے شک یا رسول اللہ، آپ سے محبت کرتے ہو۔ اے میرے صحابیوں کیا تم مجھے مولا مانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بے شک ہم آپ کو مولا مانتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جو شخص مجھے مولا مانتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مالک۔ مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں اور مالک کے بھی ہیں، یہاں معنی مالک کے ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت تمام صحابہ اکرام جتنے بھی وہاں موجود تھے سب نے لبیک کہا اور اقرار کیا حضرت علی کی مولائیت کا۔ ایک شخص کھڑا شک کر رہا تھا اور اس نے اعتراض کیا، تو اسی وقت اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر پڑا اور اس کا سر وہیں پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جب غدیر خم کا یہ اعلان ہو گیا تو ایک مرتبہ مولا علی نے چند صحابہ وہاں موجود تھے آپ کے پاس، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ حضور نے غدیر خم پر میری مولائیت کا اعلان کر دیا ہے، تم میں سے کون کون مجھے مولا مانتا ہے؟ سب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے علی ہم تمہیں مولا مانتے ہیں، بے شک تم مولا ہو ہمارے۔ ایک نے اعتراض کیا، فوراً مولا علی نے فرمایا اللہ تجھے اس کی سزا دے، اور ان کی آنکھیں چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے پاس حاضر ہوئے اور مبارکباد دی، اے علی تمہیں ہمارا مولا ہونا مبارک ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، پہلے دو خلیفہ۔ مولا علی تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے تھے، اور صدیق اکبر پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لیکن مولا علی کی خلافت اصل میں ہے کیا؟ پڑھیے
جن کی درگاہ میں آپ حاضری دیتے ہیں، مولانا ضیاء الدین صاحب کے خلیفہ رحمت علی شاہ بابا، جن کے ہاں حاضری لگتی ہے، تو کوئی ایسے ہی بابا نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، 4 کتابوں کے مصنف ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں سنی ابن سنی ہوں، مجھے ہرگز شیعہ مت سمجھ لینا اگر یہ بات لکھ رہا ہوں۔ حضرات اولیاء اللہ کا عقیدہ دیکھ لیجئے کیا ہے، ملا سے عقیدہ مت لیجئے۔ مولا علی کے متعلق مولویوں کا عقیدہ کچا ہے، پکا عقیدہ چاہیے تو اولیاء اللہ سے ہو، یہ کامل ہے، یہ کامل فقیر لوگ، ان کی رسائی مولا علی کے دربار میں، ان کی رسائی رسول اللہ کے روحانی دربار میں، عنایت وہیں سے ملی۔ رحمت علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ خلیفہ مطلق مولا علی، بے شک صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، لیکن خلیفہ مطلق کہ جس کے جیسا نہ خلیفہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور جس کی خلافت دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا کو بھی پیدا کرنے سے پہلے سے ہے، جو اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، اور ان تینوں کی خلافت راشدہ میں ہمیں کوئی نہ شکایت ہے نہ کوئی اعتراض، بسر و چشم ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا ایمان، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، تینوں خلیفہ ہیں۔ لیکن مولا علی کی شان یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر سے فرمایا، حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، حضرت زبیر سے فرمایا، حضرت زید سے فرمایا، ہزارہا صحابہ اکرام سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، اس کا یہ علی آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ میں سب سے افضل کسے شمار کیا جاتا ہے؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی۔ ارے صدیق اکبر اور عمر فاروق بھی حاضر ہو گئے مولا علی کے دربار میں اور عرض کیا، اے علی تم ہمارے آقا ہو، تم ہمارے مولا ہو، تمہیں ہمارا مولا، مالک ہونا، آقا ہونا مبارک ہو۔ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ چلی تو ایسے فقہی مسائل بھی آئے کہ جن کا حل صدیق اکبر کو اور عمر فاروق کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا جواب دیں، اس میں کیا فتویٰ دیا جانا چاہیے۔ تو پھر وہ دونوں بھی مولا علی کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسئلہ حل کرواتے تھے۔ کیوں حل کرواتے تھے؟ ارے بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے، اب وہ چاہے ابو بکر ہو، عثمان ہو، عمر ہو، کوئی ہو، علی کے در پر آنا پڑے۔ علی رسول اللہ کے گھر والا ہے اور باقی سب صحابہ در والے۔ گھر والا در والے سے افضل ہوتا ہے۔ علی کی شان الگ، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کبھی ہر کس فضا نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جنہیں علی نہیں ملتے انہیں خدا نہیں ملتے۔ حضرات گرامی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی صحابہ کی، اور وصیت فرمانے سے پہلے کیا کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کون کون میری رسالت کا، میری نبوت کا اقرار کرتا ہے، مجھ پر کون کون ایمان رکھتا ہے؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، آپ کے دین کو مانتے ہیں، آپ دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔
پہلے صحابہ اکرام کا ایمان دیکھا رسول اللہ، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کیا میں حق کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں؟ کیا تم میری جو ہے رسالت کی شہادت دیتے ہو؟ سب نے عرض کیا بے شک حق ہے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ سب مومن ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب توجہ چاہتا ہوں مومنین سے، خوب جانچ پرکھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں تمہیں ولایت علی کو ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ولایت علی کو ماننے کی وصیت۔ اور ولایت علی کیا ہے؟ علی کو مولا ماننا ولایت علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ علی کو مولا ماننا، علی کو مولا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ علی کو پیرانے پیر ماننا، تمام شیوخ کا شیوخ ماننا، تمام ولیوں کا سردار ماننا، تمام ولایتوں کا بادشاہ ماننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، چاروں سلسلے جو مشہور ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، کس سے جا کے ملتے ہیں؟ مولا علی۔ صدیق اکبر کو بھی فیض مولا علی سے ہی حاصل۔ ولایت کس سے جاری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مولا علی۔ خرقہ ولایت رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا تھا؟ نہیں۔ عثمان غنی کو دیا؟ عمر فاروق کو دیا؟ نہیں۔ کسی اور صحابہ کو دیا؟ نہیں۔ کس کو دیا؟ مولا علی کو دیا۔ اب یہ ولایت کا نور، نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ ختم المرسلین ہیں۔ اب ولایت کے نور سے نبوت کا فیض جاری ہونا تھا۔ اب یہ فیض کیسے جاری ہوا؟ یہ ولایت علی سے جاری ہوا۔ جو یہاں پر ولایت علی کا اقرار کرے گا، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ حدیث اٹھا کے پڑھ لو۔ ولایت علی کا اقرار اس دنیا میں کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر دیکھ کر تو کافر بھی اللہ کو مان جائے۔ ایمان کا تقاضا تو انہی لوگوں سے ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن ہدایت کے ان لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو لوگ غیبی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نبی وہ ہے جو غیب کی باتیں بتائے۔ نبی کے بتانے سے ہر چیز غیب، بتانے سے پہلے ہر چیز غیب تھی۔ جب نبی نے بتا دیا تو غیب نہ رہی۔ نبی نے بتایا ولایت علی کو مانو۔ کیوں مانو؟ اس لیے مانو کہ لوگوں، حضور فرماتے ہیں ان سے قیامت کے دن سوال ہوں گے، اپنے جسم کو کن کاموں میں بوڑھا کر لیا، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کیا کرتے رہے، بتاؤ، حساب دو قیامت کے دن۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم نے تمہیں جوانی دی، کس حال میں خرچ کر دی، مال تم نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا، جواب دو۔ یہی تو حساب کتاب ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ اگر بندہ ان میں بھی پاس ہو گیا، کلیئر ہو گیا، آگے بڑھے گا جنت کی طرف، نہیں پاس ہوا تو اس کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے۔ جنتی اور جہنمی، میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ جنتی اور جہنمی، جنتی جنت کی طرف جا رہا ہے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو پڑھنی ہے، امام ابن حجر مکی کی کتاب الصواعق المحرقہ اٹھا کے پڑھ لیجیے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ امام ابن حجر مکی مکہ شریف میں کعبہ شریف کے امام ہوئے ہیں، آج سے 600 سال ہوئے، اور بہترین محدث اور فقیہ ہوئے ہیں، اور اماموں کے امام ہوئے ہیں، اور ساری دنیا ان کو مانتی ہے، بہت مشہور عالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الصواعق المحرقہ، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کی محبت پر، اور سنیوں کا، اہل بیت اطہار کو ماننے والے کا، اولیاء اللہ کا، صوفیہ کو ماننے کا عقیدہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین سے بھی محبت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے۔ بے شک۔ لیکن صحابہ اکرام کی محبت پر جو محبت مقدم ہے وہ حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، یہ سبقت لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کسی صحابی سے محبت کری، بہت اچھی بات ہے،
ان کا آپ ادب کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اگر اہل بیت اطہار کے خلاف کسی صحابی کے طرفدار ہوئے، ان کے مخالف کے طرفدار ہوئے، تو ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ حضور نے ایمان رہے گا ہی نہیں تمہارا۔ حضور نے فرمایا ایمان تمہارے سینے میں داخل نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے۔ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کی محبت ہر خواہش سے، ہر آرزو سے، ہر تمنا سے بڑھ کر ہے۔ بے شک۔ کون ہے مولا؟ یہ مولا کائنات ہے، جنت کے مالک۔ یہ مولا علی وہ ہیں جن کے شہزادے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ بے شک۔ جنت کس کی ہوتی ہے؟ جنتیوں کی ہوتی ہے۔ ہر جنتی اپنے جنت کی سلطنت کا مالک ہوگا۔ وہاں تو کوئی ایک گھر تھوڑی دے دیا جائے گا کہ 100 گز کا پلاٹ دے دیا جنت۔ وہاں پہ ایک ایک جنتی کو پوری سلطنت ہی ملے گی، اور ہر جنتی اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور یہ سارے بادشاہ غلامی کریں گے حسن اور حسین علیہ السلام کی، کیونکہ وہ ان سب کے بادشاہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان دونوں شہزادوں کے والد اور والدہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم الوجود کریم اور ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور پھر ان کے آقا اور ان کے والد حضور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت، مولا علی کی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے اس جذبے کو تا قیامت دنیا اور آخرت دونوں جہاں قائم رکھے، کیونکہ ان کی محبت نجات کا پروانہ ہے۔ وثیقے بٹیں گے ان لوگوں کو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو بغض رکھنے والے ہیں حضور نے فرمایا دوزخ میں جائیں گے۔ آپ نے فرما دیا ہے صحابہ اکرام سے، اور میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے سامنے پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اہل بیت سے بغض رکھا تو یاد رکھو تمہارے نماز روزے قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا نہیں پائیں گے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔